ایک ساتھ ہی یہ جو سارا کچھ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں کہ آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے، پھر تحریک انصاف اور پابندی کی بھی بات ہو رہی ہے، تو واز دیٹ آن دا کارڈز یا یہ سڈنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا؟ یہ 12 جولائی کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن ہے کہ یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد اب یہ کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، اس کا جو بڑا ایک کلیئر چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آج مشکل ترین بحرانوں سے گزر رہا ہے، اور اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس سوچ کی خلاف آواز اٹھائی جائے یا علم بلند کیا جائے. جو سوچ کہتی ہے کہ اس وقت بحرانوں کا شکار ہے تو سب کو مل کے چلنے کی ضرورت ہے. جو سوچ کہتی ہے کہ میں ہوں تو یہ ملک ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو پھر سول نافرمانی کرو، کہ ہم نہیں ہیں تو ملک کو آگ لگا دو، اگر جو میں نہیں ہوں تو اس ملک کو بند کر دو. یہ سوچ جو ہے وہ چاہے کوئی بندہ بھی ہو، وہ سوچ جو ہے جو ملک دشمن سوچ ہے، اس سوچ کے خلاف یہ پوری کیمپین ہے. اور یہ جو کلٹ فالوئنگ بنائی گئی ہے آپ کی اس ملک میں، ایک پوری جنریشن کو تباہ کیا گیا ہے. گالی گلوچ کی سیاست، تفریق کی سیاست، نفرت کی سیاست پاکستان میں پھیلائی گئی ہے. اور یہ جو کلٹ فالوئنگ ہے یہ کوئی پولیٹیکل فالوئنگ نہیں ہے، یہ کلٹ فالوئنگ آج کی نہیں ہے، یہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ہوا. یہ اٹلی میں موزولینی نے کی، یہ جرمنی میں ٹیم ہٹلر نے کی. یہ تمام چیزیں جب ہوئی تو انہوں نے ان ملکوں کو صرف نقصان پہنچایا. میرا سوال جو ہے وہ یہاں پر بیچ میں ہی رہ گیا. میرا سوال یہ تھا کہ یہ واقعات جو ہیں کیا ان کا 12 جولائی سے کوئی کنیکشن ہے؟ واز دیٹ آن دا کارڈز پریویسلی کہ یہ کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں بات سنیں، ہمارا جو کنیکشن ہے، اس کا جو کنیکشن ہے وہ سوچ کے ساتھ ہے. کہ دیکھیں یہ جو ایک سوچ ہے کہ جب ہمیں اپنی مرضی کی بات نہیں ملے گی تو ملک کو آگ لگائیں گے، ملک کو بند کریں گے، سول نافرمانی کی بات کریں گے، پاکستان کو بند کر دیں گے، ان کو انسٹیٹیوشنز کو بلیک میل کریں گے، اپنے سپہ سالاروں کی تصویروں کو جلائیں گے، اپنے شہداؤں کے مجسموں کو جلائیں گے، اور ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو اس وقت ہو نا کہ جب چیزیں آپ کے حق میں نہ ہو رہی ہوں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 2 کیسز میں آپ کو ریلیف ملا، یعنی کہ جس جماعت کی آپ بات کریں پی ٹی آئی کی، یہ تو آگ لگانے کی یا جو بھی باتیں الزامات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اس صورت میں ہو کہ جب باتیں ان کی ایک مرضی کی نہیں ہو رہی ہوں. اس وقت 2 کیسز میں ریلیف ہوا تو اس کے بعد انہیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ دے آر فائن ود اٹ. آپ کی جانب سے جو ڈیسیجن لیا گیا اس کی کیا منطق ہے اس وقت؟ جن باتوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو 1 سال پہلے کی بات ہے. دے آر ناٹ فائن ود اٹ. دیکھیں آج بھی ان کی سوچ جو ہے وہ اسی سوچ کی نکاسی کرتی ہے جو ملک کو آگ لگانے کی اور ملک کو بند کرنے کی سوچ ہے. جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنے اداروں کے خلاف کیمپینز، پاکستان میں بیٹھ کے ملک کو توڑنے کی بات، پاکستان میں بیٹھ کے ملک کو کمزور کرنے کی بات، مکتی بانی کی بات، شیخ مجیب الرحمان کے 1971 کے وقوعات کی بات، کہ دیکھیں آج بھی ان کی سوچ وہی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں بات ڈائیلاگ کی کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کے جو ایکشنز ہیں دے آر ویری کانٹرڈکٹری، اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو یہ چیز کہیں تو رکنی ہے، اور اگر یہ نہیں رکی، دیکھیں یہ سوچ اور پاکستان اب اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف بارگین کر رہا ہو، آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ ہم کر رہے ہوں، اور یہ بیٹھ کے پاکستان آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر پروسیشنز کریں پاکستان کے اگینسٹ. یہ آئی ایم ایف امریکہ میں اپنے سپہ سالاروں کی تصویریں لگا کے لہرائیں اور آئی ایم ایف کو کہیں کہ آپ نے اگر پاکستان سے بات کی تو ہم اس ملک کو آگ لگا دیں گے، ہم اس ملک کو چلنے نہیں دیں گے، اس ملک کو بند کر دیں گے. یہ سوچ جو ہے اب آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سوچ اکٹھی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ. یحییٰ صاحب ایک تو مجھے یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو بات ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہ ثوابدید ہے وفاقی کابینہ کی یا پھر وفاقی حکومت کی کہ وہ ایک کام کر دے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ویلیڈیشن اس کو جا کے ملے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آرٹیکل 17 کو میں پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر آپ کے پاس پوری ایک چارج شیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کیسے پرووائڈ کریں گے وہ ساری چیزیں؟ کیا نئی چیزیں ابھی گورنمنٹ کے پاس ہو سکتی ہیں جو کہ اگینسٹ جا سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں بالکل ہمیں سب سے پہلے ڈیفرینشیشن کریٹ کر لینی چاہیے. پابندی میں جو سیکشن 11B آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ الاؤ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، جو اختیار دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ کسی پارٹی کو بین کر دے. لیکن یہ جو کیس ہے جو آج ہم جس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ بیننگ آف اے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ انڈر دا لا اٹ از اے ڈیزولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. تحلیل کی بات ہے.
جی بالکل, دیکھیں بین کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. سیکشن 11B آف دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ, جیسے کہ تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا گیا, پابندی لگائی گئی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہی اختیار تھا. لیکن جہاں تک ڈیزولوشن کی بات آتی ہے, دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا انڈر آرٹیکل 17(2) آف دا کانسٹیٹیوشن ریڈ وتھ سیکشن 212 آف دی الیکشن ایکٹ, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو ڈیزالو کر دے آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کا اختیار صرف یہ ہے کہ وہ ایک ڈیکلیریشن دے سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی with all the evidence that they have accumulated, جس کے لیے ان کو obviously انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا, ایک انویسٹیگیشن رپورٹ کریٹ کرنی پڑے گی, چلان شیٹ بنانی پڑے گی, کہ with all the evidence they are declaring that a political party is acting in a manner which is against the integrity or sovereignty of Pakistan, اور وہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے یا وہ فورن فنڈڈ ہے. تو گورنمنٹ کا اختیار صرف ڈیکلیریشن کا ہے. جو الٹیمیٹ ڈیسائیڈر ہے ایز پر دا لاز آف پاکستان, جو الٹیمیٹ ڈیسائیڈر ہے کہ ویدر اے پولیٹیکل پارٹی شوڈ بی ڈیزالوڈ اور ناٹ, اٹ از دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. اور یہی اس کیس کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ضرور ایک چارج شیٹ کریٹ کرے گی, اور اس چارج شیٹ کے اندر ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ ایک گورنمنٹ یہ پی ٹی آئی کے لیے چیلنج نہیں ہوگا. دیکھیں یہ پہلی بار ہوتے ہوئے جا رہا ہے کہ پارٹی کے خلاف ایک چارج شیٹ بن رہی ہے. پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیسز بنائے گئے انڈیویجولز کے اوپر, پارٹی لیڈران کے اوپر, لیکن یہ پہلی بار ہوگا کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی پی ٹی آئی کے خلاف چلان شیٹ بنائی جائے گی. اور پاسٹ کے اندر ہم نے پریسیڈنٹس دیکھے ہیں جس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپ ہولڈ کیا, جیسے نیشنل عوامی پارٹی کا کیس تھا 1976 میں. چیف جسٹس حمود الرحمان جو تھے بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو ایویڈنسز فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے سامنے رکھے اس کی بنیاد پر گورنمنٹ کا ڈیسیژن ٹو ڈکلیئر دیم ایز اینٹی اسٹیٹ وہ بالکل ٹھیک ڈیسیژن تھا. اور دیکھیں اس کیس کے اندر بھی کیا ہی چارج تھے. اس کیس کے اندر تھا ایڈوکیسی آف ہیٹریڈ, ایڈوکیسی آف وائلنس. تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر بھی جب چارج شیٹ فریم کرے تو ان کے پاس بھی ایویڈنس ہے. تو جس طریقے سے پی ٹی آئی اس کو لائٹلی لے رہی ہے, یہ سمجھ کے کہ شاید یہ کوئی چائلڈس پلے ہے, جیسے آج بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ چائلڈس پلے نہیں ہوتا. تو دیکھیں پی ٹی آئی کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے, بیکاز پاسٹ میں ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہیں جہاں پارٹیز کو ڈیزالو کر دیا گیا, سپریم کورٹ نے ڈیزالو کیا, اور اسی طرح کی ایویڈنس. دیکھیں آسما سائفر کا کیس ہے, آپ کے پاس آڈیو لیکس ہیں عمران خان کی, آپ کے پاس 9 مئی کے سارے میٹرز ہیں. اور آپ کو امپورٹنٹ بات دیکھیں, سپریم کورٹ نے 1976 کے اندر ہولڈ کیا کہ پولیٹیکل پارٹی کو آپ انڈیپینڈنٹلی ویو نہیں کر سکتے فرام اٹس لیڈرز. ٹھیک ہے, اگر تو سگنیفیکنٹ پورشن آف دا پارٹی کوئی ایسی حرکت کرتی ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہے, تو دیٹ ول ٹینٹاماؤنٹ ٹو دا پارٹی. عابد زبیری صاحب